بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ محترم سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمامی حضرات کو جہاں کہیں بھی رکھے اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ سامعین و ناظرین کرام، ابھی سردی کا موسم شروع ہوا ہے اور ابھی کے وقت میں پہلے زمانے کے بنسبت ابھی کے وقت میں سردی زیادہ بھی لگتی ہے اور گرمی بھی زیادہ لگتی ہے، اور اس کے سبب ہم لوگ جانتے ہیں، ہم لوگوں نے خود بنائے ہیں۔ موسم کے بدلنے کا سبب جو علماء کرام بتاتے ہیں، درخت کا کاٹنا، پردوشن کا، فضا میں آلودگی، واتاورن کا تبدیل ہونا، کہیں زیادہ بارش ہو، کہیں زیادہ گرمی، کہیں حد سے زیادہ پریشانی، یہ سب ہم لوگوں کا کیا ہوا ہے۔ تو ابھی جو گرمی کا ماحول، ٹھنڈی کا ماحول شروع ہوا ہے، تو ہم لوگوں کے گھروں میں اللہ کا فضل و کرم ہے، وہ اپنے پریوار کے ساتھ ہیں، اپنے اپنے گھروں میں ہیں، اپنے اپنے بال بچہ کے ساتھ ہیں۔ جو نہیں بھی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی فراوانی دیا ہے، اور اللہ سب کو دے کہ اپنے بچوں کے لیے ٹراؤزر خریدتے ہیں، کمبل خریدتے ہیں، موزہ خریدتے ہیں، وضو بنانے کے لیے پانی اگر ٹھنڈا نہ ہو تو گیزر کا استعمال کرتے ہیں، گھر میں ہیٹر کا استعمال کرتے ہیں، تلاشتے ہیں، اور اگنی جلاتے ہیں، لکڑی لا کر کے جلاتے ہیں۔ کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح یہ سردی کم لگے ہم کو، ہمارے بچوں کو۔ یا اللہ کا فضل و کرم ہے ہم لوگوں کے اوپر کہ ہم لوگوں کو اتنا اللہ نے دیا ہے، تو ہم ان لوگوں، اپنے لوگوں کو، اپنے پریوار پر اس کا خرچ کرتے ہیں۔ میرے محترم سامعین و ناظرین کرام، تو ان سب چیز کو مہیا کرنے کے لیے اپنے گھر میں مال کی ضرورت پڑتی ہے۔ سویٹر، ٹراؤزر اور کمبل، بطانیہ، آگ، گیزر، بجلی، اس سب کے لیے مال کی ضرورت پڑتی ہے۔ مال تو کمانا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں پھر کیوں کہا الہاکم التکاثر؟ ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو بالکل دنیا کو بھول کر کے مال کے پیچھے پڑ گئے۔ میرے محترم سامعین و ناظرین کرام، یہ بتانا اس کو مقصود ہے ان لوگوں کے بارے میں جو مال تو کماتے ہیں لیکن صرف مال کمانے کے چکر میں لگ جاتے ہیں۔ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، اپنے پریوار کو دیکھتے ہیں، اپنے اگل بگل میں کیا ہو رہا ہے، کس مخلوق کے ساتھ کیا کمی بیشی ہے، یہ نہیں دیکھتے ہیں، اور صرف مال کے چکر میں لگے رہتے ہیں کمانے کے لیے۔ اور اسی کے بارے میں، مال کے بارے میں جو ہم لوگ کماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابو ہریرہ راوی ہے، مسلم میں حدیث ہے، فرماتے ہیں یقول العبد مالی مالی، بندہ کہتا ہے کہ کسی طریقے سے کہیں سے پیسہ آ جائے، مال آ جائے، یہ مال تمہارا تھوڑا ہی ہے۔ وَإِنَّمَا لَكَ مِن مَالِكَ مَا أَكَلْتَ، یعنی آپ کے مال میں سے آپ جو کماتے ہیں یا تو آپ کھائیں گے، اور اگر کھائیں گے تو کہتے ہیں نبی کہ فَأَفْنَيْتَ، جو کھایا وہ ختم ہو گیا، اور لبست، یا تو پہنو گے، اوڑھو گے، کپڑے استعمال کرو گے، فَأَبْلَيْتَ، ابلئی تو وہ پرانا ہو جائے گا، خراب ہو جائے گا۔ تیسری صورت ہے او تصدقت فَأَمْضَيْتَ، اور جو آپ صدقہ کریں گے یہی آپ کا باقی رہے گا، یہی آپ کا باقی رہے گا۔ جو مال دولت کماتے ہیں آپ، کمانا غلط بات نہیں ہے، لیکن دنیا ہی کے پیچھے پڑ جائیں آپ، کیونکہ اب جس چیز کے لیے کماتے ہیں وہ تو آپ کھاتے ہیں، وہ تو فَأَفْنَيْتَ، ختم ہو جائے گا، اور کپڑا جو پہنتے ہیں فَأَبْلَيْتَ، وہ پرانا ہو جائے گا، سڑ جائے گا۔ او تصدقت، تیسری صورت اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے راستے میں اگر صدقہ کریں گے تو وہ آپ کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں فرمایا ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، جو کچھ بھی آپ اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بدل دے گا، اس کے معاوضہ دے گا۔ تو اس سردی کے ماحول میں جہاں ہم لوگ اپنے اپنے گھروں میں سردی کا استقبال کر رہے ہیں، گرم کپڑوں سے بچوں کے لیے، اپنے لیے، اپنے پریوار کے لیے، یاد کیجئے میرے مسلمان بھائیوں، ساتھیوں، آپ کے گاؤں میں، آپ کے پڑوس میں، آپ کے شہر میں، آپ کے ملک میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو یتیم ہے، جس کا باپ نہیں ہے،
آپ تو باپ ہیں، اپنے بچوں کے لیے دیتے ہیں، لیکن جس کا باپ نہیں ہے یتیم ہے۔ بہت سی عورتیں ماں بہنیں ایسی ہیں جس کا شوہر نہیں ہے کہ کوئی اس کو گرم کپڑا لا کر کے دے یا گرم پانی کا انتظام کرے، یا غریب لوگ ہیں، کورونا نے تو ویسے ہی لوگوں کو روزی روٹی چھین لیا ہے، اور اوپر سے یہ سردی کا ماحول، اور سردی کے ماحول میں انومان بتاتے ہیں لوگ کہ ایک تو سردی کے ماحول میں پورے لوگوں کو ٹیکہ لگا نہیں، ویکسین لگا نہیں، ہو سکتا ہے کورونا پھر سے پلٹ جائے، اس لیے اس سردی کے ماحول میں ان لوگوں کو دیکھ لیجئے جو لوگ خیمہ میں رہتے ہیں، مہاجر ہیں۔ ہم سے زیادہ آپ لوگ خبر جانتے ہوں گے کہاں کہاں کتنے مہاجر ہیں، اور اس پر ٹھنڈی کی رات ہوتی ہے، ٹھنڈی رات، برف گرتا ہے، بارش ہوتی ہے، کتنی بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، اپنے دل کو بڑا کریں، اپنے دل کو کھولیں، آپ سے جتنا ہو سکے آپ غریبوں کو اس سردی کے موسم میں مدد کریں۔ نقد اگر نہیں کر سکتے ہیں تو لحاف سے ہی، جیکٹ سے ہی، موزہ سے ہی، نہیں پرانا ہو تو پرانا ہی سے صحیح، چاہے ایک پاؤں میں پہننے والا جراب ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب آپ کہیں گے، ہم کہیں گے کہ جراب دے دیں، موزہ دے دیں یا ٹراؤزر دے دیں، میرے محترم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا، کوئی بھی نیکی کام کرنے میں کسی چیز کو کم محسوس مت کرو، کم مت سمجھو کہ یہ 1 روپیہ ہے یا ٹراؤزر ہے یا پرانا سویٹر ہے یا پرانا کمبل ہے یا پرانا لحاف ہے، یہ مت سمجھیے۔ آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے، جتنا ہی ہے، اس کو اللہ کے راستے میں لوگوں کی مدد کر دیں، دے دیں۔ آپ جس کو دیں گے وہ آپ کو مفت میں دعا دے گا، اور اس کے دعا کے وجہ سے آپ جنت میں جا سکتے ہیں، جنت میں آپ کا گھر بن سکتا ہے۔ اور علماء کرام نے بتایا بھی ہے کہ اگر جس وقت لوگوں کو ضرورت ہو کسی چیز کی، اشد ضرورت ہو، جیسا کہ ابھی لوگوں کو ضرورت ہے کہ ٹھنڈی سے کیسے بچا جائے، گرم کپڑے کیسے آئیں گے، جن کو اللہ نے دیا ہے اللہ کا فضل و کرم ہے، اور جس کے پاس نہیں ہے ہم لوگوں کے اوپر ذمہ داری ہے، جس کو اللہ نے دیا ہے وہ آگے بڑھیں، اپنے اگل بگل میں، اپنے اڑوس پڑوس میں اس بات کو دھیان دیں۔ اور کتنی افسوس کی بات ہوگی کہ اگر کوئی بھوکا سو جائے اور آپ پیٹ بھر کے کھائیں تو آپ مسلمان نہیں ہوں گے، حدیث میں کہا گیا ہے، لیکن کوئی آدمی ٹھنڈی سے مر جائے، کتنے افسوس کی بات ہے۔ ہمارے گھروں میں جیکٹ سویٹر کی بھنڈار ہے، نئے نئے قسم، نئے ورائٹی، اور ہر سال میں نیا لیتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ کے پاس نیا ہو تو نیا، اور نہیں تو پرانا ہی سے لوگوں کی مدد کریں، اور لوگوں کو دیکھیں، اس کا حال چال کو پوچھیں، اور اگر زیادہ نہ ہو تو جو ہی کچھ ہے اس سے آپ کی مدد کرے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو دل کو بڑا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو ابھی کے وقت میں اپنے غریب بھائیوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کو اس سردی کے ماحول میں سردی سے کیسے بچاوا ہو اس کے بارے میں بھی سوچنے کی توفیق دے۔ ہمارے نزدیک کاروباری آدمی ہے، مالدار آدمی ہے، جس کے پاس اللہ نے دیا ہے، جس ملک میں جس کے پاس جہاں ہو سکے، جس جگہ آپ ہیں، لوگوں کی مدد کریں۔ یہی سب باتوں کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو تو جو دیا ہے دل کو ہم کو بڑا کر دے، تاکہ ہم غریبوں کو، مسکینوں کی مدد کریں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔